السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کل بہت زیادہ ایک شکایت ہے مریضوں میں، خواتین میں خاص کر، اور وہ یہ ہے کہ ایڑیوں میں بہت درد رہتی ہے اور دن کے آغاز میں یہ درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب وہ کام کاج کرتی ہیں یا اپنی روٹین ورک ہوتا ہے تو اس میں یہ درد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایڑیوں میں، پیروں میں، اور پھر وہ جو ٹانگ کا پیچھے والا حصہ ہے، کاف مسلز میں یہ درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالباسط ہے، میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں، ماہر امراض ہڈی و جوڑ۔ اور آج جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہم اس مرض کے بارے میں، اس کی وجوہات پہ اور اس سے بچاؤ کے لیے جو ایکسرسائزز ہیں اور ٹریٹمنٹ ہیں، میں آج آپ کو وہ بتاؤں گا۔ جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ایڑیوں کے درد کی، وہ ہمارے جوتا اور جو ہمارے جوتے کا سٹائل ہے وہ ہے۔ وہ لوگ جو فلیٹ جوتے پہنتے ہیں، جس کی کوئی ایڑی نہیں ہوتی اور وہ بالکل فلیٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں بھی فلیٹ ہوتے ہیں، ان میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوتا اس طرح ہے کہ جو ہماری ایڑی ہے، ہیل جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں سے ایک پٹھا پیر کو نیچے سے کور کر رہا ہوتا ہے، اسے ہم پلانٹر فیشیا کہتے ہیں۔ جو لوگ فلیٹ شوز پہنتے ہیں یا جن کا پاؤں فلیٹ ہوتا ہے، ان میں یا بعض لوگوں میں یہ ٹینڈنسی ویسے بھی ہوتی ہے، یہ وجوہات نہ ہونے کے باوجود بھی ان میں وہ پٹھا اس کی سوزش ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خاص کر دن کے آغاز میں جب وہ اپنا پاؤں بیڈ سے نیچے رکھتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کانٹے چبھ رہے ہیں ان کے پیر کے اندر۔ پھر جب یہ وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ درد جو ہے وہ پیر سے اور ان کی ایڑی سے ان کی ٹانگ کے پیچھے والے حصے میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ سارے مسلس ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس کی یہ 2-3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں، اسی طرح اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ بہت سے لوگ انفارچونیٹلی اس کا ٹریٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں دوائیوں میں، لیکن اس کا جو 60-70% ٹریٹمنٹ ہے وہ پیشنٹ نے خود کرنا ہوتا ہے، اور صرف 30-40% ٹریٹمنٹ اس کا دوائیوں میں ہوتا ہے۔ دوائیوں میں تو پین کلر ہے جس سے درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز ہوتی ہیں جو سوزش ہو جاتی ہے وقتی طور پہ، اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وائٹامن ڈی یا کیلشیم کی ہم کچھ چیزیں سجیسٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو، لیکن یہ صرف 30-40% ہے۔ 60-70% ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں اور شو موڈیفیکیشن میں ہوتی ہیں اور ایکسرسائزز میں ہوتی ہیں۔ شو موڈیفیکیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ نے ایسے شوز استعمال کرنے ہیں جو فلیٹ نہ ہوں، جن کے نیچے ایک پراپر ہیل ہو، اس کا ایک پراپر سول ہو، میڈیکیٹڈ شوز ہوں، اور وہ اس کو پہنتے ہوئے کمفرٹیبل لگیں، وہ اس کو تنگ نہ کریں پیشنٹ کو۔ تو شو موڈیفیکیشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ بعض مریضوں میں شو موڈیفیکیشن سے کام نہیں چلتا، پھر ہم ان کو ہیل پیڈز، سلیکون ہیل پیڈز ہوتے ہیں، وہ رکھوا دیتے ہیں، ان کی وہ ایڑی کے نیچے شوز کے اندر رکھتے ہیں، اس سے بھی ان کا پرابلم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایکسرسائزز ہیں۔ اس میں اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ وہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنی پیر کی انگلیوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انگلیوں کو اٹھا کے پیر کی ایڑی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہوتی ہے، اسٹریچنگ ایکسرسائزز، دن میں صبح، دوپہر، شام۔ اگر آپ ان ایکسرسائزز کو کرتے ہیں اور اپنی کیپیسٹی بڑھاتے ہیں اپنے مسلس کی، تو بھی آپ اس پرابلم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بیسک اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بندہ، جو کوئی بھی خاص کر خواتین جو ہوتی ہیں، جب وہ اس پرابلم کا شکار ہوتی ہیں تو صرف ڈاکٹر کے پاس جانے سے یا میڈیسن لینے سے یہ پرابلم ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کو خود اس کو 4 سے 6 ہفتے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ ان موڈیفیکیشنز کے ذریعے، لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کے، شو موڈیفیکیشن اور ایکسرسائزز کے ساتھ آپ اس پرابلم سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔